شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیشہ پابہ گل رہیں، شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیشہ پابہ گل رہیں، نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہیں۔ محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و پا میں ہیں، محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و پا میں ہیں، بس ایک در سے نسبتیں سگان با وفا میں ہیں۔ میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں، میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں، وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں۔ تمہاری سوچ جو بھی ہو میں اس مزاج کی نہیں، مجھے وفا سے بیر ہے یہ بات آج کی نہیں۔ جنید جمشید جیسا دلچسپ شخص شاید ہماری پاپ کلچر کی تاریخ میں کبھی ہی آئے اور شاید کبھی نہ آئے، یا شاید بہت سے لوگ اس چیز کو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں یا میمک کرنے کی کوشش کریں، لیکن جس عاجزی سے، جس انکساری سے اور اس کے ساتھ ساتھ جس بے دھڑک طریقے سے جنید جمشید ہمارے کلچرل میپ پہ آئے اور پھر انہوں نے آتے ہی اپنا ایک نیا روپ دھارا، وہ ہماری سوسائٹی، ہماری قوم اور ہمارا نفس، ہمارے سے مراد پاکستان کی، ان سب چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک خوبصورت لڑکا جو ضیاء الحق کے بعد کے پاکستان میں، جب ضیاء الحق کا دور ختم ہو رہا تھا، اس نے عروج پایا ایک بہت سارے اور خوبصورت لڑکوں کے بینڈ کے ساتھ، پنڈی کے 4-5 لڑکے جو جینز ٹی شرٹ پہن کے پروین شاکر کی غزلیں گا رہے تھے۔ چہرہ میرا تھا نگاہیں تھی اس کی، اور یہ ایک بہت اہم چیز تھی۔ جنید جمشید آبویسلی اگر وحید مراد کے بعد اور فواد خان سے پہلے کسی شخص کی گڈ لکس مشہور تھی، مجھے تو لگتا ہے شاید ان دنوں سے زیادہ ان کا چارم اور ان کی گڈ لکس مشہور تھی، بیکاز ہی یوز ٹو ڈانس، ہی ہیڈ دا کرزما، وہ پڑھی لکھی فیملی سے تھے، وہ انگریزی میں بات کرتے تھے، وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے، بہت کلچرڈ تھے جیسے ہم کہتے ہیں۔ اور وہاں سے اس کا آنا اور ضیاء الحق کے آنے کے بعد پاکستان کو ایک نئی ماڈرنٹی دکھانا اور ایک فیس بننا اس چینج کا کہ جی یہاں پہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اس سے پہلے محبت کے نغمے نہیں گائے جا رہے تھے، ایک ہماری پوری تاریخ ہے جس میں نازیہ زہیب بھی ہیں، عالمگیر بھی ہیں، لیکن انہوں نے آ کے ایک طرح سے بینڈ کلچر اور ساتھ ایک پرفارمنس کا کلچر اور لائیو پرفارمنس کا کلچر آ کے ریوائیو کیا۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں جنید جمشید کی، ایک ایسا شخص جس کی آواز کے لیے اگر مجھے کوئی لفظ ملتا ہے تو وہ ایک بٹر سویٹ آواز ہے۔ نہ سونو نگم کی طرح درد بھری آواز ہے، نہ کشور کمار کی طرح ایک جولی آواز ہے، نہ سجاد علی کی طرح بہت میلوڈیس اور بڑی جینڈر نیوٹرل سی آواز ہے، نہ شفقت امانت علی کی طرح ایک پکی آواز ہے، نہ ہری ہرن جیسی کھری غزل کی آواز ہے۔ ایک آواز ہے جس میں درد بھی ہے، مٹھاس بھی ہے۔ وہ کوئی سیکھا ہوا سنگر نہیں ہے، وہ ایک پاپ سنگر ہے، لیکن جب وہ گاتا تھا تو اس کے گیت ہمارے دلوں میں اتر جاتے تھے۔ شاید بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اتنی البمز نکالی، پہلے وائٹل سائنس کے ساتھ البمز نکالی، پھر دو تین سولو کام انہوں نے بیچ میں نکالے، جس میں بڑا مشہور زمانہ گانا تمہارا اور میرا نام جنگل میں درختوں پہ کبھی لکھا ہوا ہے، ابھی آ کے مٹاؤ، کبھی آ کے مٹاؤ۔ اور اس میں آبویسلی شعیب منصور صاحب کا ہاتھ بہت اہم تھا، یہاں تک کہ شعیب منصور صاحب نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ اب خدا کے لیے میں جو مولانا کا رول ہے جو بعد میں نصیر الدین شاہ نے پلے کیا وہ پلے کیجئے، لیکن جنید جمشید نے منع کر دیا۔ وہ ایک بہت اہم ٹرن تھا ان کی زندگی میں جب وہ ایک تبدیلی سے گزر رہے تھے، اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، میری تو جنید بھائی سے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں ہوئی، کہ ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے، جس میں ان کا ہلکا سا شیو بڑھ گیا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب جنید جمشید اپنی اس تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیا اب تک میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، یا جسے آپ ایک راک سٹار کرائسس کہتے ہیں یا ہیرو کمپلیکس سے نکلتا ہوا ایک مریض کہہ لیں،
یا ہمارے یہاں ایک طرح سے ایک اسپرچول کرائسس جو ہماری سوسائٹی میں اکثر آتا ہے. بڑی خوب بات جنید جمشید کی یہ تھی کہ جہاں میں ان کو ہمیشہ ایک پاپ سنگر کی طرح یاد کروں گا، انہوں نے اتنا ہی نام، اتنا ہی کام دعوت اسلامی میں کمایا. نعتیہ کلام، حمدیہ کلام، الہی تیری چوکھٹ پہ سوالی بن کے آیا ہوں، مدینہ مدینہ، کتنے لوگ، مطلب ایک ہی وہ کلام ہے لیکن اس وقت بھی انہوں نے جو ہٹس پہ ہٹس ہوتے ہیں وہ جنید جمشید نے دیے. اور حالانکہ انہوں نے بہت سی ریگریسو باتیں بھی کیں، غالباً خواتین سے ریلیٹڈ، خواتین کے حقوق سے ریلیٹڈ، جس کی وجہ سے بہت سے ان کے فینس کہتے ہیں ہمارے لیے جنید جمشید اسی دن مر گیا تھا جس دن، بہت سے میوزیشنز بھی یہ کہتے ہیں جس دن وہ اسلام کی طرف آئے، کیونکہ اسلام کی طرف آ کے انہوں نے ہر اس چیز کو برا کہنا شروع کر دیا یا اپوز کرنا شروع کر دیا. لیکن دیٹ اسائڈ، مجھے یہ لگتا ہے کہ جنید جمشید کے دل میں، دیکھیں وہ روحانی طور پہ کہاں پہنچے، چترال میں جہاز ان کا گر گیا، آج ان کی برسی ہے. اب کیا ان کی ذہنی کشمکش تھی وہ تو نہ میں ہوتا ہوں بولنے والا، نہ ہم میں سے کسی کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. لیکن جہاں تک ان کے انفلوئنس کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہز ہارٹ واز ان دا رائٹ پلیس. جیسے میں نے ایک دو ولاگس میں پہلے ہی بتایا کہ میری جنید بھائی سے ایک دفعہ یوٹیوب بین پہ بات ہوئی، تو انہوں نے بڑے ایک رسپانسبل عالم کہہ لیں یا ایک پاپ کلچر فگر کہہ لیں کی طرح انہوں نے کہا کہ رافع دیکھو، بہت ضروری ہے کہ ہم یوٹیوب کو بین ہٹائیں، کیونکہ اس میں اسلامی تعلیمات بھی ہوتی ہیں، ایجوکیشنل پرپزز کے لیے بھی ہوتا ہے، کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سو آئی فیلٹ لائک ناٹ آل از لاسٹ ان جنید بھائی. حالانکہ اور پھر جب انہوں نے سلمان احمد اور شاہی حسن، ان سب نے، نصرت، ان سب نے مل کے جب ایک وائٹل سائنس کا ریونین کیا، انشاءاللہ کر کے گانا نکالا، تب بھی جنید بھائی آئے اور جنید بھائی نے پارٹیسپیٹ کیا. ہی اسٹل ہیڈ دیٹ ان ہم. میری بڑی خواہش تھی اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں، اور میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا ابھی نے سوال کو دائیں بائیں کر دیا کہ جنید بھائی آپ نے اتنا محبت کمائی لوگوں کی دعوت اسلامی کر کے، اور اللہ کا بھی پیار کمایا، اور آئی ایم شیور یو آر ان اے بیٹر پلیس. آپ کو اللہ نے، آپ نے جو کچھ کیا، آپ کا ظاہر باطن تو وہی جانتا ہے، اس کے لیے نوازا ہے. لیکن سم ٹائمز آئی فیل کہ شاید جنید بھائی، اگر محبت ہی کا پیغام پہنچانا تھا لوگوں تک، اگر وہ کچھ اور محبت بھرے گیت گا لیتے تو شاید ان کا محبت کا پیغام مذہب اور عقیدے کی جو باؤنڈری ہے اسے کراس کر جاتا. کیونکہ جنید بھائی کے اندر وہ کرزما بھی تھا، وہ چام بھی تھا، وہ اپیل بھی تھی. مطلب وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو، مطلب خدا جانے زندگی میں شاید خواتین نے کسی کو اتنے امیجنری خطوط نہیں لکھے ہوں گے جتنے وائٹل سائنس کے زمانے میں جنید جمشید کو لکھے گئے تھے. تو بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹے، بہت سے لوگوں کے ستارے ٹوٹے جب جنید جمشید، ہم کہہ سکتے ہیں، اپنے حساب سے صراط مستقیم پہ آئے. لیکن ہز ہارٹ واز ایٹ پیس. بٹ فصیح زکا نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، اور اسی پہ میں اس ولاگ کا اختتام کروں گا، کہ یہ جو تضاد ہمیں جنید بھائی کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ فرام راک سٹار ٹو اے کلیرک، فرام اے پاپ آئیکن ٹو اے مبلغ، یہ تضاد شاید ہم سب کے اندر موجود ہے. کبھی نہ کبھی میں تو گزرا ہوں 18 سال کی عمر میں، جب سارٹر، البرٹ کمو، دوستویسکی، ٹولسٹوائے تو خیر مطلب ہی از ناٹ دیٹ ایکسٹریم ان ٹرمز آف دوز آئیڈیاز، لیکن جب ان کو پڑھنا شروع کیا تو ایک تھوڑا سا وہ ہوا کہ شاید اب تک سب کچھ غلط تھا، اور آپ ایک نوسٹسزم کے فیز میں یا اس طرف چلے گئے اور پھر واپس آ گئے. جیسے آئی ایم اسٹل اے بلیور، اور میں تو جب بھی میری حالت خراب ہوتی ہے تو میں تو مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. سو آئی ایم اے ویری ان پریکٹسنگ اے سنفل مسلم دیٹ وے. لیکن یہ جو ایک آئیڈیاز کی کشمکش ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کی کشمکش ہے. اینڈ لائک فصیح زکا سیٹ کہ جنید جمشید ڈائڈ ود ہز کانٹرڈکشنز ایز وی کنٹینیو ٹو لیو ود آورس. وہ ناصر کاظمی کا بہت اچھا شعر ہے، معذرت کے ساتھ اگر غلط پڑھوں، نیچے میں کامنٹ میں صحیح لکھ دوں گا، کہ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا، میرے تو دل میں اتر گیا وہ. شکریہ.